اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعے کی ڈسکشن کرتی ہوں۔ یہ واقعہ مشاطہ نامی ایک خادمہ کا باندی کا ہے جو فرعون کی باندی تھی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو لوگ ان پر ایمان لانا شروع ہو گئے۔ تو اسی اثنا میں فرعون کی ایک باندی تھی جو ان کی اپنی بیٹی، جو بڑی بیٹی تھی ان کی، اس کی خادمہ بھی تھی، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے لگی۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے کرتے کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ جیسے ہی وہ کنگھی کو اٹھانے لگی تو اس نے بسم اللہ پڑھا۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا، تم نے بسم اللہ پڑھا؟ تم نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا، ہاں میں اللہ کو مانتی ہوں اور میں نے اس کا نام لیا۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی، خدا تو میرا باپ ہے، لوگ میرے باپ کو سجدہ کرتے ہیں، تم کس رب کی بات کر رہی ہو؟ اس باندی کا نام مشاطہ تھا۔ اس نے جواب دیا، مشاطہ نے کہا، اس رب کا نام لے رہی ہوں، اس پر ایمان لے آئی ہوں جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ بہرحال ان کی یہ ڈسکشن جاری رہی، وہ چلی گئی۔ فرعون کی بیٹی اپنے باپ کے پاس گئی اور اس نے جا کر پورا معاملہ فرعون کو بتا دیا۔ فرعون کا یہ سننا تھا کہ اس کی ایک باندی اس کے محل میں ہی رہتے ہوئے ایک اور الہ پر، ایک اور معبود پر، اللہ پر ایمان لے آئے، جبکہ نعوذ باللہ میں مصر کا خدا یہاں موجود ہوں، لوگ مجھے سجدہ کرتے ہیں اور یہ کسی اور کو سجدہ کرے، اسے یہ برداشت نہیں۔ اس نے مشاطہ کو بلوایا اور اس سے پوچھا۔ مشاطہ نے اقرار کیا کہ ہاں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لائی ہوں، میرا مرنا میرا جینا اسی کے لیے ہے۔ اس پر فرعون آگ بگولا ہو گیا، اس کے غصے اور ہیبت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے مختلف سزائیں دی مشاطہ کو، لیکن وہ پھر بھی اپنے ایمان سے نہ ہٹی۔ پھر اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑی پیتل کی دیگ یا کڑھا، اس میں تیل کو ابالا جائے اور سب کے سامنے ان کو اس میں ڈال کر بھون دیا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور کوئی دوسرا اس کی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے۔ لہٰذا ان کے ملازموں نے، ان کے نوکروں نے ایسا ہی کیا کہ ایک پیتل کی دیگ تھی بڑی، بہت بڑی سی، تو اس میں اس تیل کو ابالا گیا۔ بعض روایات کے مطابق کہ یہ بہت بڑی کڑھائی تھی جس میں تیل کو ابالا گیا۔ بہرحال وہاں ایک بہت بڑا مجمع موجود تھا اور اس خاتون کو بھی وہاں لایا گیا اور اس کے بچوں کو بھی وہاں لایا گیا۔ اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ فرعون نے پھر اس سے پوچھا کہ ابھی بھی وقت ہے، اس اللہ کو چھوڑ دو اور مجھے سجدہ کرو۔ مشاطہ نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کروں گی۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے بڑے بچے کو اٹھا کر تیل میں پھینک دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے بڑے بچے کو اٹھایا۔ ماں کی ممتا سسکتی رہی اور بچہ چلاتا رہا، لیکن انہوں نے ایک بھی نہ سنی اور اسے گرم ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا۔ اس کا جسم اور گوشت بھون کر راکھ ہو گیا اور اس کی ہڈیاں بھربھری ہو گئیں۔ اب انہوں نے دوسرے بچے کو لیا، یہ بچہ اس کی گود میں تھا۔ انہوں نے اس بچے کو لیا، اس سے چھینا اور وہ کڑھائی کی طرف لپکے۔ ماں چیختی چلاتی رہی، شور مچاتی رہی، لیکن کسی نے بھی کوئی بات نہ سنی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دے دی اور بچہ بول اٹھا۔ بچے نے کہا، ماں جس اللہ پر تم ایمان لائی ہو اس پر قائم رہنا، دنیا کی سزا کوئی معنی نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا سے بچائے۔ بہرحال انہوں نے اس بچے کو بھی تیل میں ڈال دیا جو ابل رہا تھا اور وہ بچہ بھی جل کر راکھ ہو گیا اور اس کی ہڈیاں بھی بھربھری اور بوسیدہ ہو گئیں۔ اب مشاطہ کی باری آئی تو انہوں نے مشاطہ کی طرف دیکھا۔ مشاطہ نے فرعون سے کہا، میری ایک خواہش ہے۔ تو اس نے کہا، ہاں بولو۔ مشاطہ نے کہا کہ جب میں جل کر راکھ ہو جاؤں تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں دفنا دینا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے مشاطہ کو پکڑا اور اسے بھی اٹھا کر ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، وہ بھی جل کر راکھ ہو گئی۔ یہ عبرتناک واقعہ وہاں کھڑا ہوا ہر شخص دیکھ رہا تھا، لیکن کسی کے دل میں یہ جرت نہیں تھی، کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ کوئی اس کو بچا سکتا۔ سب ڈرے ہوئے تھے، چاہے وہ قبطی تھے، فرعونی تھے یا بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ یہ تھا فرعون کا ظلم اور اس کے ظلم کی انتہا۔ یہ ایک ایسا ایمان تھا اس خادمہ میں جس نے قیامت تک کے لیے ایک داستان چھوڑ دی۔
ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ یہ واقعہ احادیث سے ماخوذ ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد معراج کے ہوائی سفر پر روانہ ہوئے، تو جب آپ مصر کے قریب سے گزرے تو آپ کو بہت ہی اچھی خوشبو آئی۔ آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کیسی خوشبو ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ماں اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے جو فرعون کی سختی کا، فرعون کے عذاب کا نشانہ بنے تھے، اور ان کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، اور یہ خوشبو ان کی قبر سے آ رہی ہے اور قیامت تک یہاں سے یہ خوشبو آتی رہے گی، کبھی بھی بند نہیں ہوگی۔ یہ تھا مشاطہ کا ایمان، اس کی سزا اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مشاطہ کی طرح اپنے ایمان پر مضبوط رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں، جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم تمام مسلمانوں کو ایسا ایمان نصیب فرمائے، ایسی استقامت نصیب فرمائے اپنے دین پر کہ ہم بھی فلاح پا جائیں، ہم بھی جزا پا جائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔